کہ جی اگر کسی مرد نے اپنی ساس کو شہوت کے ساتھ چھوا، غلطی سے یا جان بوجھ کے، صرف چھو لیا، تو اس کی اپنی بیوی اس پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، یہ وہ کہتے ہیں۔ یعنی مثلاً یہ فقہ حنفی میں جو لکھا ہوا ہے اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ قرآن و حدیث نے جو حرام بتانا تھا وہ قرآن میں اور بخاری مسلم میں بتا دیا۔ فقہ حنفی کے مخالفین یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، جہالت سے کرتے ہیں یا جان بوجھ کے کرتے ہیں، وہ تو اللہ رب العزت بخوبی واقف ہیں۔ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی ساس کو شہوت کی غرض سے ایسے چھوئے کہ درمیان میں کوئی کپڑا بھی حائل نہ ہو یا اسے بدکاری کر لے، تو اس عورت کی جو بیٹی اس کے نکاح میں ہے وہ بندے پہ حرام ہو جائے گی، اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ کہتے ہیں لو بھی اس عورت کا کیا قصور ہے جو اس کی بیوی ہے، بدکاری تو اس کے ساتھ اس نے کی ہے، وہ کیسے حرام ہو گئی؟ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ دیکھو انہوں نے خود سے مسئلہ گھڑا ہوا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ایویڈنس نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فقہ حنفی چونکہ الحمدللہ قرآن و حدیث کی سب سے پہلی معتبر مستند واضح تشریح ہے، تو اب یہ دیکھیے کہ یہ مسئلہ کیا بے دلیل بنایا ہوا ہے یا اس کے دلائل واضح طور پہ حدیث کی کتب میں موجود ہیں۔ اب کوئی بغض کی اینکیں لگا کے بیٹھا ہے اور دیکھ کر بھی لوگوں کو بتانے سے وہ قاصر ہے، تو پھر اس کا حشر تو اللہ رب العزت ہی کریں گے اور ہدایت اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ میں آپ کے سامنے دلائل عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ بدنصیب کوئی آدمی ساس کو شہوت کی غرض سے چھو لیتا ہے، آج کل کے ماحول میں ایسے مسائل سننے کو ملے ہیں کہ ایسا بھی ہو جاتا ہے یا ہو رہا ہے بعض جگہوں پہ، تو آپ اس حوالے سے دلائل سماعت فرما لیجئے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، بخاری مسلم سے بھی پہلے کی حدیث کی کتاب ہے، کتاب النکاح، جلد 3 صفحہ 304 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے کسی عورت کی شرمگاہ کو دیکھا تو اس کی بیٹی اس کے لیے حلال نہیں رہے گی۔ واضح طور پہ مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو جب صرف دیکھنے سے اس کی بیٹی اس کے لیے حرام ہو رہی ہے، تو اگر وہ اس سے بڑھ کر آگے بدکاری کی صورت بنا لیتا ہے تو پھر تو بدرجہ اولا وہ اس کے نکاح میں نہیں رہے گی یا اس کے لیے وہ حلال نہیں رہے گی۔ دوسری دلیل سنیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ 304، سیم ریفرنس ہے، آپ نے بیان فرمایا اللہ رب العزت اس بندے کی طرف نگاہ رحمت ہی نہیں کریں گے جس نے کسی عورت کی شرمگاہ کو دیکھا پھر اس عورت کی بیٹی کی شرمگاہ کو دیکھا۔ یعنی اگر وہ اس کی ساس ہے اور اس کی بیٹی اس کے نکاح میں ہے، ساس اس کے رشتے میں ہے، تو پھر اس نے جب اس عورت کی شرمگاہ کو دیکھا، نعوذ باللہ بدکاری کر لی، شہوت کی غرض سے اس کو چھو لیا، اس کے پاس چلا گیا، قربت کر لی، تو واضح طور پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے حلال نہیں ہے پھر اس کی بیٹی۔ اب تیسری دلیل آپ سماعت فرمائیے، یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، فتح الباری جلد 9 صفحہ 195 پہ یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنی بیوی کی ماں سے بدکاری کرتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، اس بیوی کو جو اس عورت کی بیٹی ہے۔ اب چوتھی دلیل آپ سماعت فرمائیے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، اور یہ فتح الباری جلد 9 صفحہ 194 پہ لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا جی میں نے اپنی بیوی کی ماں سے یعنی ساس سے قربت کر لی ہے، نعوذ باللہ بدکاری کر لی ہے، تو اب بتائیے کہ میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا تیری بیوی تجھ پہ حرام ہو گئی۔ تو اس سے زیادہ اور واضح دلیل کیا چاہیے بھائی؟ مسئلہ سمجھنا مشکل نہیں ہوتا لیکن ضد کا کوئی علاج نہیں ہے، اور فقہ حنفی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کے لیے ہم ہدایت کے طالب ہیں۔ اور پھر اس سے آگے آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم، اور پھر اس سے آگے صحابہ کرام اور اس سے آگے تابعین کیا فرماتے ہیں۔ حضرت ابن جریج، حضرت امام حسن بصری علیہم الرحمہ
मुसन्नफ अब्दुर्रज़ाक जिल्द 7 सफ़ा 198 पे सनद सही के साथ इनकी रिवायात मौजूद है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सहाबा किराम से डायरेक्ट दीन लिया है। वो क्या बयान करते हैं कि जब कोई बंदा अपनी बीवी की माँ से बदकारी करता है तो फिर उसकी बेटी भी उसके लिए हराम हो जाती है, हुर्मत मुसाहरत साबित हो जाती है। ये वो दलाइल हैं जिनकी बुनियाद पे अहले हक, अहले सुन्नत व जमात, अहनाफ ये बयान करते हैं, ये लोगों के सामने मसला खोल देते हैं कि अगर कोई बदनसीब ऐसे करता है, अपनी सास को शहवत की गरज से छूता है या अलियाज़ुबिल्लाह बदकारी का मर्तकब होता है, तो उसकी बीवी उसके निकाह से फारिग हो गई, हराम हो गई। मुफ्ती साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें।